وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا میرا ٹاپک، جو میرا موضوع، جو میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ، وہ ہے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے فضائل. قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال اس کی کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے، بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے. مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن پہ ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ کتاب بہت سارے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کہ جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں. کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں، لوگوں نے بتا دیے ہیں، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے. چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں. تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے، لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے، یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے، یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی، ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. بھائی دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتایا جائے. تو قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن
یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ معنی یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لیے ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا، فضائل مطلب فائدہ۔ تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث۔ تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو۔ قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ اس صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے، میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے، جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، تو وہ تو کچھ بھی پڑھیا فضائل ہیں۔ لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں گا۔ تو آج سورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے، پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں۔ اچھا، کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کو یہاں نہیں لے سکتے ہیں، تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہیں، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں۔ میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں۔ یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے۔ آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف، کئی فضائل آتے ہیں، تو ظاہر سے پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کیے، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ جس وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک؟ ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلے سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی صورت ہے
جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہی 7 مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا اسے، کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے۔ تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا، تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں، پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہو؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا، یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک؟ سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم آپ پانی کے تعلق سے ایک سٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے۔ معلوم مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹ ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لیکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لیکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے۔ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جادو، کوئی اثر، آصیب جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے
اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھکی لگاتے، تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا. کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے، قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا. 5 فضائل آتے صحیح مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 5 فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن کا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آگے تو ہکالنا. تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے، یاد رکھیں، پیک ہے اس کی، پینیکل ہے اس کا. ٹھیک ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آئیے تیسرا سورہ، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے، قیامت کے روز جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطار، یا تو پرندوں کی، یا تو 2 سائبان، درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی 2 صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش، بلکہ جھگڑا کریں گی ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہیں، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ 2 نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا. یہ نور جیسی ثابت ہوں گی، سایہ دار درخت جیسی ثابت ہوں گی. یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائیں گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہیں گی.
بادل جیسی ہوں گی، 2 چھتریاں ہوں گی، ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی، 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے۔ تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چوتھی جو ہم دیکھیں گے صورت وہ ہے سورہ ہود۔ اب بیچ بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ رہے چونکہ ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے، اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے، ٹھیک، اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، ٹھیک۔ سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78 78، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے، ان صورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں۔ 5 صورتوں کی کیا فضائل ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے، حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال سفید تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کرتی ہیں، یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات پیش کی، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے۔ سورہ ہود پڑھیا، کتنی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، ہے نا، کتنے واقعات ہیں۔ تو ان واقعات نے، ان قصوں نے، ان باتوں نے، جو واقعات یہاں ہوئے ہیں، جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، میرے بعد کے لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہوئی، تو آپ غور کر کے، فکر کر کے، سوچنے کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے۔ لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آخرت کی فکر اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں لوگ ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو، کیا فکریں ہیں تم کو، بولتے ہیں آخرت، اور آخرت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو 5 صورتیں اس میں آ گئی۔ اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے ہم، سورہ نمبر 17۔ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، یوں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر، سورہ الزمر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 39، سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ 2 صورتوں کی تلاوت نہ کرتے، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اور دوسرا آپ فرماتی اور کہتی سورہ الزمر، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 39 نمبر کا یاد رکھیں۔ یہ 2 کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں، یقیناً وہ صورت بڑی اہمیت کی، بڑی 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 اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 صورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے، صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود، رب، گاڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پورا واقعہ نا، اصحاب کہف، دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا ہے۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا۔
ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے صرف، ہے نا، ٹیسٹ ہوں گا ایک طرح سے، امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو گیا، کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ۔ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا ہے 10 جملے کے معنی اور مفاہیم۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا۔ قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میراکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا، ہر ایج میں ثابت کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرے گا۔ تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا۔ یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا۔ یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم، چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ ہے۔ اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے، 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا وما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے، ہم کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی، کھلی کامیابی۔ صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے، قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے۔ تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں۔ اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا، بخاری کی روایت۔ یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے، واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ سے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مسئلہ کیا ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، تو کہا ہے پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے، کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب سے. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کر لیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں گے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا. اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت پریشان ہو گئے، بہت دل میں پریشان ہونے لگے، اور آگے چلے گئے کہ 3 بار پوچھنا، 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا، اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی، اب میرے پہ خواہ ہوتا جاتا ہے. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہاں ہے؟ اب یہ تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. حضرت عمر گھبرا گئے، کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر، نبی نے 1 بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا، پھر دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا، 3 بار کر. وہ گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی. کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا. اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا، مطلب جھک گئے ہے نا. قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش. جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمندر میں، سمجھتے نا. قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے. ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری ہے. حدیبیہ سائن منیٹری بہرحال. تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے. اسی طرح سورہ ملک، سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک، علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32، اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66، سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67. اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67. تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے. جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں. مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل. آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا. اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ. تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی. یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ 2 صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں. سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. آپ سب روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت.
سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی. خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ. سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کے یہ فائدے. اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو. ٹھیک، یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے. اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا. وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے. اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سورہ ملک پڑھا کرو. سمجھ رہے آپ؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ دیکھتے فضائل. روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے. جمعہ کی فجر میں یہ دو، اور جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے. ٹھیک، تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے. مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان. مسبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے. سمجھ رہے آپ؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی ہے نا، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں. تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات. تو ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے. ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن. یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جیسے حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے ہیں قرآن کی، چھپی ہوئی چیز ہے، ویسا ہے. ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے. مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہیں. اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں، اسٹارٹنگ والی 7 ہیں اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے. اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے. ویسی صورتیں جو 7 سٹارٹ ہوتی ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ویسا نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا. ٹھیک، بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں. سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے 59. اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے. اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87. یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 پڑھ کر سویا کرتے تھے. 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87، یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 82 پڑھے،
اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 84 یہ 3 صورتیں پڑھے، اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہو جائے گا۔ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے، پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82 اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ پڑھے، قیامت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے۔ اس کی فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے، قیامت یاد آتی ہے۔ انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں، یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 کی بھی آ گئی، 84 کی بھی آ گئی۔ اللہ کم بیش بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک ایک الفاظ میں سورہ حدیث 57 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا وہ۔ آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے۔ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88۔ تو 87 اور 88 دو آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم فضیلت ہے، اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ اور عیدین کی نماز میں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کرے، عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ان دو صورتوں کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، زیادہ تر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے یہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، جیسا سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے، کفر کا رد ہے نا، مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا اہل الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سمجھ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا میں، یاد رکھیے۔ تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں، سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا اہل الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کر دیتی ہے۔ کیا کرو تم؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے، یہ تم کو شرک سے بری کرے، کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے، نفرت کا اظہار کر کے سوتا ہے کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ، جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے بری ہو کر سو رہا ہوں۔ تو ایک صحابی کا آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر، یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یہ ایک ایسا جانور ہے موذی، یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، سب کو ڈس لیتا ہے، اس میں تمیز ہی نہیں اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ٹھیک، اور دونوں کو ملا کر، پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا، زخم پر اس کو ملا،
اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا، پڑھ کے پھونکا اس میں۔ نمک اور پانی، نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے، زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے ہوا، اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو، اللہ عالم جو بھی ہو، چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین کے الفاظ بہرحال آتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ طواف کر لیا آپ نے، پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سننا، ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت۔ نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر، دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں، 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک، ٹھیک۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بیٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کیا کرتے تھے ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید
بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے. جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک تہے قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہو گئی. اب جنت مجھے مل گئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹیٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے. باقی کسی میں بھی کوانٹیٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹیٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹیٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہا بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے.